السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایام قربانی قریب ہیں۔ قربانی کے تعلق سے بہت سے غلط مسائل ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیل چکے ہیں، بہت سی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں غلط طریقے پر۔ تو دین اور شریعت مطہرہ کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ واجب ہوتی ہے یا ہر سال قربانی کرنی ضروری ہے؟ ہم نے اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھا ہے کہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کئی افراد رہتے ہیں، 8-10 افراد رہتے ہیں، تو وہ گھر والے لوگ ہر سال کسی ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اس سال مثال کے طور پر اگر زید کے نام سے قربانی ہوئی تو آئندہ سال خالد کے نام سے، پھر اس کے بعد ساجد کے نام سے۔ اس طرح یہ قربانی کا سلسلہ چلتا ہے کہ گھر کے جتنے فرد ہیں ہر سال ایک ہی فرد کے نام سے قربانی ہوتی۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا اس سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قربانی یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے اور جس کے اوپر اسے واجب قرار دیا ہے، لاگو کیا ہے، اس کے لیے اس فریضے کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس فریضے کو چھوڑنا یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے قربانی کے مسائل کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر صحیح طور سے عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کا یہ فریضہ صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، اور زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ نہیں، بلکہ اگر آپ ساری زندگی صاحب نصاب ہیں تو ساری زندگی آپ کو ہر سال قربانی کرنی ہوگی۔ اگر اس سال آپ صاحب نصاب ہیں تو اس سال آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اگر آئندہ سال قربانی کے ایام میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کے ایام میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آئندہ سال پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ تو قربانی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ کر دو تو وہ ذمے سے ساقط ہو جائے اور دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کی ظہر کی نماز پڑھنے سے آئندہ کل کی ظہر کی نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ شخص یہ کہیں کہ میں نے آج ظہر کی نماز ادا کر لی اس لیے میں آئندہ کل ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کا یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ ظہر کی نماز ہر آنے والے نئے دن میں الگ طور سے فرض ہوتی ہیں، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی بھی یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مقیم ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوں گی۔ اگر وہ اس سال قربانی ادا کر دے اور آئندہ سال اگر وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک باقی رہتا ہے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہوں گی، اور اگر نصاب کے بقدر مال کا مالک نہیں رہتا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوں گی۔ نصاب کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم کیش موجود ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد جو گھر میں سامان ہوتا ہے، موبائل فون وغیرہ ہیں جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، ٹی وی ہیں، VCR ہے، ٹیپ ریکارڈر ہیں، اسی طرح گھر کے اندر جو برتن ہوتے ہیں جو کبھی سالوں سال تک استعمال میں نہیں آتے، کپڑے ہیں جو کبھی ہم نہیں پہنتے، ان ساری چیزوں کا حساب لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہوتی۔ اب اس وضاحت کے بعد آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لوگ جو ہر سال اپنے گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کیا ان کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر سال جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، گھر کا چاہے بڑا آدمی ہو، ذمہ دار قسم کا آدمی ہو یا پھر ماتحت آدمی ہو، اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہوں گی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اس لیے اگر ہمارے گھر میں اگر 5 افراد ہیں یا 6 افراد ہیں تو ہم حساب لگا لیں کہ ہمارے گھر میں کون کون شخص ایسا ہیں، کون کون فرد ایسا ہیں جس کے اوپر قربانی واجب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں،
اور ان کی طرف سے سب کی طرف سے قربانی ادا کر دے۔ اور جن گھروں کے اندر ایسا ہے کہ 6 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں اور پورا پیسہ صرف ایک ہی ذمہ دار کے پاس ہوتا ہے، دوسروں کو اس میں مالکانہ اختیار نہیں ہوتے، تو پھر ایسے گھر کے اندر جو ذمہ دار قسم کا آدمی ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر کے دیگر افراد کی طرف سے بھی قربانی کر دے تو قربانی ادا ہو جائیں گی۔ تو ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طرح سے جو غلط مسائل رائج ہو چکے ہیں ان کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں کہ یہ غلطی اور اس خطا کی اصلاح ہو جاوے اور ہمارے معاشرے میں صحیح مسائل عام ہو اور صحیح علم شریعت مطہرہ کا لوگوں تک پہنچے، اس کی کوشش اور فکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔